اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی ابرار میر آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہے، اور آج بڑے ہیوی ہارٹیڈلی جو ہے آج کا پروگرام میں کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، کشمیری بستے ہیں، ان کے لیے آج کا دن بڑا بوجھل ہے، بڑا تکلیف دہ ہے اور بڑا اذیت ناک ہے، لیکن انہی تکلیفوں سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، انشاءاللہ سیکھنا ہے۔ اور آج میرے جو اسٹیمڈ گیسٹ ہیں وہ اس موقع کی مناسبت سے بالکل آج ان سے وہی باتیں ہوں گی اور وہ ریلیونسی رکھتے ہیں، اور یہ آنر بھی ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ آج جس تکلیف کے ساتھ وہ لوگ بھی آج بات کر رہے ہوں گے یا آپ لوگ دیکھ سن رہے ہوں گے، ان کشمیریوں کی آہیں وہ کوئی سن نہیں سک رہا ہوگا۔ اینی وے، میں جذباتی نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں تعارف کراؤں گا اپنے اسٹیم گیسٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے لیے بڑی تعریفیں ہیں، بڑا نام لے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہیں کیا کچھ نہیں ملا، پارٹی نے عزت دی، لیکن جب صدارت ملی اور لاسٹ ٹائم پہ چینج ہوئی تو انہوں نے لبیک کہا لیڈر کی کال پہ، اور یہ کمٹمنٹ ہے ان کی پارٹی کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کشمیر کا جو ہے یوم استحصال آبزرو کر رہے ہیں، اس کی مناسبت سے آج ان سے تفصیل سے بات ہوگی۔ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، چودھری لطیف اکبر صاحب کو۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ہیں سر، آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں، پھر بعد میں سر۔ بس آپ شروع کریں، میں بات کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ دوسرے میرے گیسٹ ہیں جنہیں میں اپنا استاد محترم بھی کہتا ہوں اور مانتا بھی ہوں، اور الحمدللہ میری ریکویسٹ وہ سنتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کو آپ ساری دنیا جانتی ہے، صحافت کے علمبردار ہیں، اور میں تو کہتا ہوں وہ صحافت ہے۔ میری مراد افتخار احمد صاحب سے ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ابرار؟ جی شکر اللہ کا۔ استاد محترم آپ سنائیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دعا ہے آپ کی۔ جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی آپ کی اجازت سے۔ لطیف اکبر صاحب، جیسے میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے کہ آج جو تکلیف دہ دن ہے، 1 سال پورا ہو گیا ہے انڈین بربریت کا، حیوانیت کا، اور دنیا میں کرونا آیا ہے تو لوگ کرونا سے پتہ نہیں کیا کچھ وہ ڈر گئے، نفسیاتی طور پہ کئی لوگ مر گئے، لیکن ان کشمیریوں کا 1 سال یہ جو سرد موری دنیا کی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ باقی ریاست پاکستان کی اور باقی معاملات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم ان کشمیریوں کا درد دکھ جو ہے وہ بانٹیں، تاکہ وہ اگر ہماری بات سنیں تو انہیں احساس ہو کہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ 1 سال سے کشمیری جو لاک ڈاؤن کا لفظ تھا اس وقت تو بہت ٹھیک لگتا تھا جب یہ شروع میں لگا، لیکن ایکچولی جب یہ کرونا پھیلا تو یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کرونا سے منسلک ہو گیا، جس کی بنیاد پہ جب لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے یہ لاک ڈاؤن کا جو لفظ ہے اس کے بجائے ہمیں کرفیو یا ملٹری سیج کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ پچھلے 1 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی جو قابض فوج ہے اور مودی جو ہے اس نے 1 سال سے لوگوں کو 10 لاکھ فوج جو ہے اس کے ذریعے معاشرے میں رکھا ہوا ہے، اور ان پہ ہر طرح کے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال ہونے کو ہے، اور اس 1 سال کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کشمیریوں کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا۔ بدقسمتی کے ساتھ اس وقت پاکستان میں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ سنجیدہ نہیں لگتی مجھے کشمیر کے ایشو پہ۔ میں دیانتداری سے بات، یہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، کہ جس دن 5 اگست کا واقعہ ہوتا ہے تو شاید کوئی اور گورنمنٹ ہوتی، میں نہیں کہتا کہ اس میں بھی یہ بات ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کم از کم وہ ڈپلومیٹک انیشیٹو لے کے دنیا میں جاتے ہیں اور دنیا کو یہ بات بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اس پہ حکومتوں کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ لیکن ماسوائے 1-2 تقریروں کے میں نے کوئی بات نہیں دیکھی، اور کشمیری جو ہے وہ دن بدن سرچ آپریشن کی صورت میں دیکھ لیں، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، ان کو ہاسپٹل میں جانے کی راستہ نہیں ملتا، ان نے اپنی قبریں جو ہیں اس کرفیو کے دوران اپنے سینوں میں کھود کے اپنے لوگوں کو دفن کیا ہے،
اور ان کو ان کے نوجوانوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا. 11,000 سے زائد نوجوانوں کو جو ہے جو 8 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک ہے انہیں آگرہ اور دہلی کے کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا گیا ہے. ہماری بشمار خواتین جو ہیں ان کا لاپتہ ہیں اور 3-4 ہزار کے قریب خواتین جو ہیں بالکل لاپتہ ہے. اور اسی طریقے سے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ یاسین ملک صاحب ہے, شبیر شاہ صاحب ہے, خواتین میں سے آسیہ اندرابی صاحب ہے, نائدہ نسرین ہے, فمیدہ صوفی ہے, اور بھی خواتین ہیں جن کو تہاڑ جیل کے کنسنٹریشن جو پنشمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو آج جموں کے سری نگر کے کشمیر کے مختلف جگہوں پہ رکھا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر چل رہا ہے. اور ہم جو ہے مارچ ایک دن منانے کی آپ پشتی کر رہے ہیں, اور اس سے سچی بات یہ ہے کہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس پہ جو کام کرنا چاہیے. کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے جو صورتحال کشمیر کے اندر پیدا کر رکھی ہے, اس نے پہلے 5 اگست کا واقعہ کیا اور کسی نے کوئی بات نہیں کی, کوئی اتنا پروٹیسٹ نہیں ہوا, کوئی انیشیٹو ڈپلومیٹک انیشیٹو نہیں لیے گئے. چاہیے تھے تاکہ عمران خان صاحب کو کہ وہ فوری طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ سے طلب کرتے ہیں, کے ساتھ بیٹھ کے اے پی سی کرتے ہیں, اور اے پی سی میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے اعتبار میں لے کے آئندہ کے لیے نیا عمل جو ہے وہ اس کو تیار کیا جاتا. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے اور خود ایک تقریر کے لیے وہ لوگوں کو انتظار کراتے رہے. اور تقریر میں جو ان کو پتہ ہی ہے اس میں نہیں, اس میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھی تقریر ہوگی لیکن ایک نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بھی یہ وقت ہے جو کہ 1 سال گزرنے کے باوجود کشمیری میں بتا رہا ہوں, میں جموں کشمیر سے جو ہمارے لوگوں کے ذریعے ہم تک جو بات پہنچتی ہے وہ یہ تھی, وہ سمجھ 5 اگست کو وہاں پہ کرے گا, 6 اگست کو شاید یہ 5 کی رات کو جو ہے پاکستانی فوجیں جو ہیں وہ سری نگر میں اتریں گی. تو یہ انتظار کرتے رہے اور انتظار کو 1 سال ہو گیا. آج ہمیں کہا رہا ہے کہ 1 منٹ کی خاموشی کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1 سال کی خاموشی جو ہے اس کو توڑیں. اب لوگ انڈیا نے اندر کشمیریوں کو خاموش کر کے رکھا ہوا ہے, ان کو اندر اپنے گھروں میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس خاموشی کو توڑنے کا وقت دنیا کے اندر اس نیریٹو کو لے کے جانا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کے مطابق کشمیریوں کو ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیں مزید خاموش کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کے کاز کو جو ہے وہ اتنی تقویت نہیں ملی. میرا اپنا ذاتی یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈس کو بلا کے اس سے بات کر کے ان کی سربراہی میں پیپلز پارٹی ہے, چیئرمین بلال بھٹو کی سربراہی میں نون لیگ ہے, شہباز شریف یا جو بھی ان کا لیڈر ہے اس کو کس طرح میں بھیجا جائے. اس طرح اے این پی ہے, جماعت اسلامی ہے, جے یو آئی ہے, یہ دیگر جو ایم کیو میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں ان کو وفد بنا کے مکس سے وفد بنا کے ان کے سر میں باہر نکلتے اور ساری دنیا میں جا کے یہ پیغام دیتے اور اس کو انیشیٹو کیا جاتا. اور ایسا نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری یقینی طور پہ آج ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. ایک طرف کرونا کا لاک ڈاؤن ہے, دوسرا کرفیو وہاں پہ موجود ہے, 10 لاکھ زیادہ فوج وہاں پہ اس وقت کشمیر کے اندر موجود ہے. اور آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے, ان کے بچوں کا وہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے, اور ان کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور جس طریقے سے انڈین جو یونیورسٹیز تھی وہاں پہ بچوں کو وہاں سے مار پیٹ کر بچیوں کو مار پیٹ کر وہاں سے نکالا گیا, آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے. اور پھر یہ بات کہ اس پہ کوئی احتجاج بھی نہیں ہو رہا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈومیسائل لاز میں تبدیلی کرنے کے بعد رولز میں تبدیلی کیا, اور پچھلے 1 ماہ میں میری اطلاع کے مطابق 4 لاکھ کی جو ہے وہ نان کشمیریز کو جو ویسٹ پاکستان سے جو ہندو گئے تھے, یو پی سی پی سے, مدھیہ پردیش سے اور دیگر جگہوں سے آ رہے ہیں, ان کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے. اور ان کا جو پلان ہے اگلے 2-3 سال کے اندر یہ جو ہے یہ کشمیر پہ جو مسلم اقلیت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کریں گے اور پھر کہیں گے جی آپ آئیں اور ہم پرسٹ کریں. پاکستان کے پاس اور کشمیریوں کے پاس اب زیادہ وقت باقی نہیں رہا, اور ہم اقوام متحدہ کی کشمیر کی قراردادوں سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. اگر ہم ہٹتے تو پھر ہمارا کوئی کیس باقی نہیں رہتا, پھر انڈیا کا جو قبضہ ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے. تو اگر اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی سامنے رکھنا ہے
اور انڈیا کے جو عزائم ہیں ان کو بھی سامنے لے کے چل رہا ہے، تو پھر خدا کے لیے یہ ہمارے پاس ہارڈلی سال 2 سال باقی بچ گئے، ورنہ ہندوستان ہماری اکثریت کو اقلیت تبدیل کرے گا اور پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر الٹیمیٹلی وہ شاید آزاد کشمیر اور جی بی پہ بھی وہ کہے گی کہ یہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ اکثریت نے جو ہے فیصلہ وہ ہمارے حق میں کر دیا ہے۔ تو صاحب آج میں تقریر سن رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کی، یہ وہی پرائم منسٹر ہیں جو پچھلے سال تک کہہ رہے تھے، بلکہ اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے کہا، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی وہ وہاں پہ ٹیریٹوریل نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں ہے، اور آج کہہ رہے تھے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ کوئی ان کو مطلب ایک پرائم منسٹر 2 اسٹیٹمنٹس دے دے تو کیا ہم کیس کو ٹھیک کر رہے ہیں یا کیس میں کوئی کمزوری آتی ہے اس طرح؟ جو نقشہ جو ابھی پیش کیا ہے اس پہ افتخار صاحب بہتر روشنی ڈال سکیں گے، لیکن میں بطور کشمیری یہ بات سمجھتا ہوں، اس نقشے کو جاری کرنے کے بعد پاکستان کے موجودہ جو کہتے ہیں پولیٹیکل نقشہ ہے، میں نے کہا پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، میں اس نقشے کے بعد انڈیا کے موقف کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تقویت شاید وہ دے دے، اور اس سے پاکستان کا کشمیری کا کیس جو ہے کمزور ہو سکتا ہے، اور then it will become a territorial issue اگر ہندوستان ایک کلیم کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان جو ہے وہ بھی کلیم کرتا ہے، پھر کو ایسا ڈکلیئر کر دیتے ہیں، then it will become an issue، پھر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن جو ہے ریلیونٹ ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے باتوں سے کشمیر کا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آج وہ تقریر کرنے چلے گئے، تو کچھ عرصہ پہلے بھی جب پوری پاکستان کی اپوزیشن اور ساری کشمیر کمیٹی بھی سارے وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے ان کا، تو یہ پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے، تو مطلب پھر چیف آف آرمی سٹاف نے ڈیل کیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ ہر ریاست پاکستان کی میں بات کروں گا، ظاہر حکومت تو پھر اس کا حصہ ہوتی ہے، ہر دفعہ کشمیریوں کا وہ سب سے بڑا وکیل بنا ہے۔ تو جب وکیل ہی کمزور ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی آواز کیسے آگے جائے گی؟ میری گزارش یہ ہے کہ جو ریاست اور حکومتوں میں فرق ہے، جی ہاں، جی ہاں، اسٹیٹ جو ہے وہ جو ہے اس سے اسٹیٹ کے لوگ ہمیشہ ریاست میں کشمیریوں کے حق خود عزیز کو سپورٹ کیا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کسی، لیکن لوگوں کی یا اسٹیٹ کی ہمیشہ سپورٹ جو ہے وہ کشمیری کے ساتھ، اور ہمارا ایک بڑا واضح تمام حکومت کا یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ اس کا حل جو ہے اس صواب رائے کے ذریعے اور جو ریاست جموں کشمیر کے ان کی فری فیئر ول کے ذریعے اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا۔ اس سے کبھی ہم پیچھے نہیں، نہ آئندہ کبھی پاکستان۔ اب البتہ حکومتوں کی کمزوریاں ضرور نہیں ہیں، بعض حکومتیں جو تھیں وہ مطلب پیپلز پارٹی گورنمنٹ محترم بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی، انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، خالی بھٹو صاحب نے کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ محترم بینظیر بھٹو خاصا علاقہ میں OIC کانفرنس کے اندر خود آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے میر وحید عمر فاروق اور عباس انصاری صاحب کو لے کے اتنے لوگوں سے ملاتی رہی ہیں، OIC کا کنٹیکٹ گروپ قائم کیا، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، بڑی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی کو OIC کے کنٹیکٹ گروپ کو بھی افیکٹو بنا دیا گیا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ OIC ٹوٹل انفیکٹو اس وقت ہو چکا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست میں اور حکومت میں یقینی طور پہ فرق ہے۔ جی ہاں، افتخار صاحب، ابھی لطیف اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں دفعہ جب میں نے ان سے مختصر سوال کیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ موجودہ گورنمنٹ نے ذرا کشمیر کے کیس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا، لیکن آپ کا جو کل کا ٹویٹ تھا، آج پرائم منسٹر صاحب نے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اس کو میرے خیال میں اسی طرح پیش کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے سم تھنگ رانگ ود آور پرائم منسٹر۔ انہوں نے آج جو تقریر کی، ایک جملہ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ وہ ہے، ٹیریٹری ہے، اور پچھلے سال اقوام متحدہ میں کی، بلکہ 2011 کرن تھاپر کے ساتھ بھی کہا 31 اکتوبر کو کہ یہ ٹیریٹوریل مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ یہ واضح کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، مسئلہ ہے۔
تو آپ اپنے وہ ٹویٹ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اس میں ایک بڑی فلاسفی تھی جو آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں. دیکھیں میں تو اس بحث میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. ان پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ جو ہے یو ٹرن لینا پالیٹکس کا ایک حصہ ہوتا ہے. اللہ جانے کل وہ کیا کہتے ہیں. صحیح. اصل میں جس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں اسی جنریشن سے آپ ہیں، اسی جنریشن سے اکبر لطیف صاحب ہیں. ہماری جنریشن یہ مقدمہ ہار گئی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی، کم از کم میں کلیم کرتا ہوں میں نے اپنی جوانی میں بڑی کوشش کی کشمیر کے لیے، اور فائٹ بھی کی. ہم اس سلسلے میں مورد الزام بھی ٹھہرائے گئے. میں مقبول بٹ کے ساتھ ہماری دوستی تھی اور ہم نے جدوجہد کی. مقبول بٹ ایک آزاد جموں کشمیر کا حامی تھا، ایک ایسا کشمیر جس میں کشمیری فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے. اب پاکستان کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ کشمیر وہ ہوگا جو ان کے ساتھ رہے گا. حالانکہ اگر اس قرارداد کو پڑھیں جو اوریجنل قرارداد ہے، اس میں یہی ہے کہ دونوں ممالک کی افواج وہاں سے وڈرا کی جائیں گی اور پھر وہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا. آہستہ آہستہ ان حکومتوں نے اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے گئے. وہ چونکہ ایک بڑا ملک تھا، اس کی اقتصادیات بڑی تھی، وہ حاوی ہوتا گیا. اور جو پچھلے سال اس نے حرکت کی، اس کے بعد اس نے تمام وہ معاہدے جو ہمارے باہمی معاہدے بھی تھے، مثلا شملہ ایگریمنٹ واز دی لاسٹ ایگریمنٹ بٹوین اس اینڈ انڈیا، اس نے اس کی بھی اپنا عزت نہیں برقرار رکھی. آج مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نان کشمیریز کو وہاں پہ پراپرٹی خریدنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ڈومیسائل بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور ان کا ووٹ رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے. جی جی. آپ کا خیال میں لنک کوئی اسٹک ہو گیا. تو وہ جو چینج ہے ڈیموگرافی کی، جی اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ٹھیک. غار صاحب، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے کشمیر پہ کام کیا ہے اور آپ کی جنریشن، آپ نے کہا جی کہ آپ میرے خیال میں ان کا لنک کا مسئلہ ہو رہا ہے. جی چوئی صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ جب پاکستان میں تو چلیں معاملات کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن ریاست کی جو جماعتیں ہیں وہ اس ایشو پہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ وہ ان کا ایک ہی سٹانس ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ ایک اچھے طریقے سے ہر جگہ ریاست کی جماعتیں اسی طرح پیش کرتی ہیں، یا ان کا بھی پاکستان کی جماعتوں کی طرح کچھ آگے پیچھے مسئلہ رہتا ہے؟ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں اپنا معاف کیجیے گا، میرا اصل میں یہ جو کام نہیں کر رہا اس کا نیٹ پراپرلی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. یعنی 1980 کے بعد کی جو پیدائش ہے اس کے علم میں ہے ہی نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، نہ ہم نے ان کو بتایا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. اب اس کی ذمہ داری تو ہمارے پہ عائد ہوتی تھی نا کہ ہم ان کو بتاتے. ہمارے تمام سفارت خانے اللہ جانے دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کسی سفارت خانے نے بھی میرے علم میں کم از کم نہیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو بہتر ہوگا، کہ اتنے سفارت خانوں نے کبھی بھی وہاں کے وکلا کو بلایا، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بلایا، ان کو بلایا، ان کو بتایا کہ ہمارا موقف کیا ہے. اگر 100 سے زیادہ سفارتکار یہ کام کرتے رہتے ہیں مسلسل، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی جاتی. چھوٹی چھوٹی خبریں بھی اخباروں میں، اگر وہاں کے مقامی اخباروں میں چھپتی تو لوگ پوچھتے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. جس طرح بھی لطیف اکبر صاحب کہہ رہے تھے وہاں پہ ریپ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہاں پر جیورڈکشن جو ہے اس کو چینج کرنے کے لیے وہاں سے لوگوں کو گرفتار کر کے دلی کی جیلوں میں رکھا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سفارتکاروں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ بتاتے. انہوں نے کیا بتایا ہے؟ 70 سال وہ کیا کرتے رہے وہاں پہ. میرا تو سخت ان پہ الزام ہے میرا کہ وہ انڈائریکٹلی وہی کھیل کرتے رہے جو ہندوستان چاہتا تھا. اور ایک ہم نے بھی حماقت کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے. یقین کریں آپ، بلوچستان میں، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں کوئی نہیں جانتا. یہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے وہاں سے آئے
وہ زیادہ تر ہیں اپنا اس کشمیر کے ایشو سے متعلق، اور میرے خیال ہماری لاسٹ جنریشن ہے. وی آر دا تھرڈ جنریشن آف دی پارٹیشن. اس کے بعد ہماری جنریشن کے بعد شاید اگلی جنریشن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کشمیر میں کیا ظلم ہوا، کیسے سودا کیا گیا، کیسے انگریز نے زیادتی کی، اور وہاں پہ ان کی جدوجہد آزادی کیا ہے. چلیے لطیف اکبر صاحب، یہ دیکھیں جب بھی ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں یا ایسے ایشو پہ، تو ہم اس میں زیادہ تر ہماری کمپلینٹس ہوتی ہیں، جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ ہم ریزلٹ اورینٹڈ نہیں رہتے، لوگوں سے پازیٹیو ہو کے ان کو کسی لائن پہ لگائیں، گائیڈ لائن دیں، ہاں جی یہ باتیں ہیں. اوورسیز میں آپ یقین کریں کہ اگر ایک جگہ پہ 10 ہم لوگ اکٹھے ہیں تو اس میں 12 ہماری آرگنائزیشنز بنی ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں گائیڈ لائن کوئی دیں تاکہ ہم اس مسئلے کو، ہم یہی تو نہیں کہ ہر دفعہ ہم کمپلین کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ ہو گیا، تو ہم نے کچھ اس کا رزلٹ بھی نکال لینا سر. یقینی طور پہ رزلٹ ہونا چاہیے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں ان کی پالیسیوں میں تسلسل کبھی قائم نہیں رہا. مثلا 5 اگست کے بعد کے جو اگر آپ صورتحال کو دیکھیں، یا اس سے پہلے جو بھی آپ دیکھ لیں، بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے. ضیاء الحق نے کشمیر کا نام لینا چھوڑ دیا، وہ افغانستان میں الجھ کے رکھ دیا ساری قوم کو، اور لوگ کشمیر کو بھول گئے. ان 11 سالوں میں آپ کو پتا ہے کہ نئی جنریشنیں آ گئی، حکومتیں نئی بن گئیں، جو سربراہ تھے حکومتوں کے وہ تبدیل ہو گئے. تو ان کو کسی نے جا کے بتایا نہیں کشمیر ایشو کیا ہے. وہ پھر دوبارہ پر محترم بینظیر بھٹو نے نئے سے یہ باتیں شروع کر دی کہ کشمیر ایشو کیا ہے، پھر ان کو پھر دوبارہ اتارا گیا. تو یہ ایک ایسا کھیل تھا. اور اب 5 اگست کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی آ دی پالیسیز. پہلے تو آپ نے گول سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جس طرح افتخار صاحب نے جیسا فرمایا کہ بھئی آپ نے سفارتخانوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. وہاں پہ کشمیر گیسٹ کام تھے جو کشمیری وہاں پہ لوگوں کو کے ساتھ ملتے اور ان سے بات کرتے. سفارتخانوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے تو کم کشمیری ڈیسک کو کشمیری کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر ڈیلیگیشن ایسے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ترتیب دی جاتی ہے جو دنیا میں جا کے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی کرتے ہیں، ہندوستان کے ظلم کے بارے میں بھی اور کشمیری کا خود عزیز کے بارے میں اس کو آگاہی تھے. لیکن ہماری آپ دیکھنا آج 1 سال کے بعد ایک وہ ایونٹ ہو گیا اور تقریریں ہو گئی، پاکستان سارے میں جلسے جلوس، آزاد کشمیر میں سارے جلسے جلوس، ٹی ویز پہ پروگرام کیا، میں کو 5 پروگرام آج بھی کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ بے شمار اور لوگ لگے ہوئے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ آج کل ختم ہو جائے گا سب کچھ. کنٹینیوٹی تسلسل جو ہے اس کا قائم رکھنا بہت ضروری ہے. جب تک تسلسل ہم قائم نہیں رکھیں گے ہم کوئی گول اچیو نہیں کر سکتے، نہ ہندوستان کو ہم کسی جگہ پہ لا سکتے ہیں. اور اس میں اگریسو یہ ضروری ہے. میرا یہ پرابلم ہے کہ میں جو بولتا ہوں. اچھا تو لطیف اکبر صاحب، میں نے پچھلے سال ایک بڑے سینئر صحافی ہیں وسعت اللہ خان صاحب، افتخار صاحب سے بھی میں گائیڈ لائن لوں گا، انہوں نے اس پہ بڑا روشنی ڈالی. انہوں نے کہا یہ جو قراردادیں ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ قراردادیں ہیں، یہ بائنڈری نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے اقوام متحدہ پہ. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر ہم کیا اتنا عرصہ مس گائیڈ ہوتے رہے؟ نہیں، یہ بائنڈنگ یا نہ بائنڈنگ والا ایشو ہی نہیں ہے. جہاں پہ قراردادیں اقوام متحدہ کی نہیں تھی وہاں پر بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا. کہاں سے وہ جو انڈونیشیا کا جو جزیرہ تھا دلی کے کیا کہتے ہیں اس میں کون سی قرارداد وہاں میں موجود تھی؟ اور یہ آپ مجھے دیکھیں کہ افغانستان پہ کون سی قرارداد یونائٹڈ نیشنز کی آئی ہے، یا شام پہ کون سی قرارداد آئی ہے، عراق پہ کون سی قرارداد وہاں پہ موجود تھی. یہ ساری باتیں ہیں، وہ لابینگ کے ذریعے قوت ہے جن لوگوں کے پاس. وہ یونائٹڈ سیکورٹی کونسل آپ کی ابرار جی افتخار صاحب. ابرار بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور میں بار بار جب بھی کشمیر کا ایشو آتا ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا 100 سفارتکار باہر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. نہ تو وہ ہماری مین پاور کو وہاں پہ نوکریاں دلوا سکتا ہے، نہ ہی وہ وہاں پہ ہمارے لیے کاروبار کے نئے ذرائع ڈھونڈ سکتا ہے، نہ ہی وہ کشمیر کے مسئلے پہ وہاں کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو وہاں کے ممبر پارلیمنٹ کے ہیں، ان کو چائے پہ بلا کے، ڈنر پہ بلا کے، لنچ پہ بلا کے ان کو اپنا کیس بتائے کہ ہمارا کیس ہے کیا.
آپ یقین کریں اگر 100 صحیح ممالک میں اس کیس کو پچھلے 70 سال میں ایسے ہی پیش کیا جاتا تو آخرکار ہر ملک کے اندر ایک باشعور سٹیزن تو ہیں، وہ جب دیکھتے کہ ایک علاقے میں عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کرفیو اتنے لمبے عرصے کے لیے ہے، ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہماری بات بھی کہیں نہ کہیں سنی جاتی نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جی صرف 5 جو ہیں اپنا سلامتی کونسل کے اراکین انہی کے پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں گے، تو وہ کیوں آپ کی مدد کریں گے؟ فرانس اپنے طیارے بیچ رہا ہے، روس کے اپنے ایشوز اب ڈیولپ ہو گئے ہیں، امریکہ نے اپنے تعلقات بہت بہتر کر لیے ہیں ہندوستان سے، باقی رہا چائنا اس لیے ہماری مدد کرتا ہے کہ چائنا کو پتہ ہے کہ اگر ہماری وہ مدد نہیں کرے گا تو اس کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس گھیرے کو اور تنگ کر دے گا امریکہ، تو وہ ہماری مدد کرتا ہے، لیکن کسی حد تک، ایک ووٹ سے تو بات نہیں بنتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ خود مجھے سوال کا جواب دیں کہ آج پاکستان میں کتنے لاکھ لوگ سڑک پہ نکلے؟ جب آپ کے ملک میں ہی لوگ، وہ ملک جو کشمیریوں کا ہی حمایت کرتا ہے، وہ ملک جہاں پہ کشمیر کی اسمبلی، اس ملک کے اندر آج کتنے لاکھ لوگوں نے مظاہروں میں حصہ لیا؟ یہ تو مجھے بتا دینا۔ ہم دنیا کو برا کہتے ہیں اور دنیا کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، پہلے ہم اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج۔ کیا ہمیں اپنے اس عمل کو خود تنقیدی کے عمل سے گزرنا نہیں چاہیے؟ بالکل صحیح۔ بلکہ آج جی ایک جوئی صاحب، ریلی کے اوپر بم مارا گیا، تو اپنا جماعت جی اسلامی کی ریلی تھی کراچی میں، اس پہ بم مارا گیا، 27-28 لوگ زخمی ہوئے۔ کدھر ہیں ہم؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ مطلب آپ کے 1100 اراکین اسمبلی ہیں، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، اگر یہ ہر شخص اپنے اپنے علاقوں میں ایک ایک جلوس کی قیادت کرتا تو آج کم از کم پاکستان کے اندر 1100 جلوس نکلتے، پھر دنیا کو پتہ لگتا کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس کے بارے میں۔ ہماری سنجیدگی بھی تو دیکھیں نا، 1 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لو، یہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں ہم؟ اس ڈرامے کا کریکٹر ہمارے پاس ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اور میں آج آپ کو بات صاف بتا دوں، مجھے اب نظر نہیں آتا، کیونکہ جب کشمیر کی ڈیموگرافک چینج آ جائے گی تو 10 سال بعد انڈیا کہہ سکتا جی کہ آپ یہاں پہ کروا لیں پلیبسائٹ، اور پلیبسائٹ کی شرط یہ ہے کہ پاکستان کی افواج بھی نکلیں گی، انڈیا کی افواج بھی نکلیں گی، اور تھرڈ فورس وہاں پہ آ کے پلیبسائٹ کہے گی ود ان 5 ایئرز اور 10 ایئرز۔ اس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی ابھی نہیں ہے، تو کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میری زندگی میں اور اکبر لطیف کی زندگی میں اور میر صاحب آپ کی زندگی میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا وہاں پہ کچھ ہونا۔ جو جدوجہد وہ بیچارے کر رہے تھے انہوں نے کی، اپنی جانیں دی، کتنی قربانی یار کوئی اور دے سکتا ہے؟ اتنے لاکھ فوج ہو، ظلم ہو رہا ہو، اور کیا وہ بیچارے کر سکتے تھے؟ وہ یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں ہماری طرف، تو آج مظفر آباد میں کتنا بڑا جلوس تھا جس کو خود پرائم منسٹر آف پاکستان لیڈ کر رہا تھا، اس جلوس میں بھائی کتنے لاکھ افراد تھے؟ بھائی اس کا جواب بھی تو دینا آپ لوگ، یہ دونوں بیٹھے ہیں میرے سینئر ہیں کشمیر کے حوالے سے، مجھے جواب دیں میر صاحب۔ آپ تو وہاں سن آف دی سوائل ہو سکتے ہیں، اکبر وہاں کا سن آف دی سوائل ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کشمیر خود اے جے کے کتنے شہروں میں ہزاروں افراد کی ریلیز نکالی گئی، مجھے یہ بتا دیں۔ جی جوئی صاحب، آپ یہی سوال میں آپ سے کر رہا تھا کہ، اور افتخار صاحب نے اسے اور جو ہے نا بڑے اپنے انداز میں بات کر دی ہے، جس کو میں آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں سر؟ ہم نے اس میں سے حاصل کیا کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی یہ شکایتیں کرتے رہیں گے یا ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے؟ لیکن جب تک سنجیدگی اختیار نہیں کی جائے گی، جب تک کوئی کسی جو بندہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی اس کی اس کاز کے ساتھ، تو تب تک تو پھر یہ دین ہی مناتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایسی حکومت، اب میں آپ کو سنجیدگی کا ایک بات انداز کرتا ہوں، افتخار صاحب تو زیادہ بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو، میں تو نہیں جانتا، لیکن میں جو ان کے عمل کو دیکھتا ہوں، مثلا جو وزیر امور کشمیر جو ہمارا بنایا گیا ہے، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو کشمیر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور حتیٰ کہ اس حد تک کہ رات کو ایک پروگرام میں
اس کے جب پوچھا گیا کہ سیاچین پہ کب ہندوستان نے قبضہ کیا تو وہ کہتا ہے 76 یا 78 میں. جو اینکر تھا 76-78 میں کہا 84 میں تھا. اب آپ دیکھیں جو اسی طریقے سے جو چیئرمین کشمیر کمیٹی، دیکھیں چیئرمین کشمیر کمیٹی جب محترم بینظیر بھٹو نے پارلیمنٹ کے اندر یہ کشمیر کمیٹی قائم کی تھی تو انہوں نے نابزدہ نصر اللہ خان جیسے بندے کو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنایا تھا. اور نابزدہ نصر اللہ خان نے خود بھی اور آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ کو لے کے پورے دنیا میں گئے تھے، جس میں غازی ملت سردار ابراہیم صاحب تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے. یہ سب لوگ وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے کشمیر کے ایشو کی بات کی. اور میں آپ کو بتا دوں ایک نواز رسول اللہ خان ایم آر ڈی کے ایک جلسے مظفر آباد سے تشریف لائے تو یہاں پہ ایک بڑا مجمع ہم نے اکٹھا کیا تھا ان کے لیے. 2 گھنٹے تک انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ بات کی اور کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب آپ شہریار افریدی کو بنا رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھیں حکومتوں کی مشکلات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں جو کام حکومت نہیں کر سکتی اس کو کشمیر کمیٹی کو کرنا چاہیے. جو بات ڈپلومیٹیکلی یا کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے حکومتوں کی وہ نہیں کر سکتی تو کشمیر کمیٹی کو اس کو آگے رکھتی. تو کشمیر کمیٹی میں کوئی ایسا اہل بندہ ہو اور یہ ضروری ایک تو بنیادی طور پہ جو منسٹر ہو اس کو کسی صورت میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ منسٹر جو ہے پھر پابند ہو جاتا ہے حکومت کے ان فیصلوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے چاہے وہ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کا ہو، کسی اور پارٹی کو، جو کسی کو کشمیر کے بارے میں علم ہو اس کو بننا چاہیے. میرے نزدیک جو بہترین اور چوائس ہوتی ہے یہ راجہ ظفر الحق ہو سکتے ہیں یا سینٹر شیری رحمان ہو سکتی ہے. جو میں سمجھتا ہوں جو اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، میں نہیں کہتا وہ نہیں ہو سکتے، لیکن ایسے لوگ ہوں جو کشمیر کو پہ ادراک بھی رکھتے ہوں معاملے پہ اور پھر اس کو لے کے آگے چلنے میں ان کی کمٹمنٹ ہو. اور وہ کمٹمنٹ بغیر کسی جذبے کے، بغیر کسی لوگوں کے ساتھ محبت کے یہ نہیں پیدا ہو سکتی. ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک یہ افتخار صاحب نے کہا تھی کہ 10-20 سال کے بعد وہاں پہ تبدیل ہو جائے گی اکثریت اقلیت میں. 10-20 سال نہیں لگے گے سر، یہ 2 یا 3 سال زیادہ سے زیادہ. انڈیا جو ہے جس تیزی کے ساتھ پچھلے 1 ماہ میں 4 لاکھ سے زائد بندے انہوں نے ان کو ڈومیسائل جاری کر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو ویسٹ پاکستان سے ہندو گیا ہے اس کو وہ جاری کر رہے ہیں. جو وہاں پہ فوجی وہاں پہ کسی وقت میں 1 سال کی سرو کر رہا ہے اس کو بھی جاری کر رہے ہیں. جو ان کے بچے کسی وجہ سے وہاں پہ کسی سکول میں پڑھتے تھے ان کو بھی جاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ وہاں پہ لوگوں کو بلا کے وہ وہاں پہ زمینیں جو ہیں پرٹیکولرلی میں آپ کو آج سکتا ہوں کہ جموں کے اندر زیادہ پرابلم آئے گا کیونکہ جموں میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ویکیو پراپرٹی زیادہ ہے. کیونکہ جموں کے لوگوں نے مائگریشن زیادہ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ویلی کے لوگوں کے نسبت. تو وہاں پہ ان کی لاکھوں کرال زمینیں وہاں موجود ہیں. اور پھر ویلی کے اندر بھی ان کے پاس اتنا بڑا پیسہ ہے، وہاں پہ اکانومی تباہ ہو چکی ہے، وہاں پہ ٹورزم ختم ہو چکا ہے. وہاں پہ جو سیب کا کاروبار تھا یا فروٹ کا جو باقی کاروبار تھا یا ٹورزم کے جو حوالے سے جو کاروبار تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے. لوگ مجبور ہو کے اپنی زمینیں بیچیں گے تو پھر اس کے بعد وہ اپنا ڈومیسائل بھی جاری ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اس وقت بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے تھرو دیئر جو انڈسٹریز سے ان کے ذریعے وہاں پہ کشمیر کے اندر تاکہ وہاں پہ زمینوں کو خریدا جا سکے. اور اس میں زمینوں کی ایسی ایسی قیمتیں لگا رہے ہیں جو شاید عام حالات میں کشمیر میں نہ ہوتی ہوں. تو اس صورتحال کے اندر ہمیں وقت ضائع کیے بغیر کشمیر ایشو پہ سنجیدگی کے ساتھ لے کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے تمام پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کو اعتماد میں لے کے جس طرح افتخار صاحب نے کہا سفارت خانوں اور ان سفارت خانوں کو جو ہے بہتر لوگ وہاں پہ لے کے چلے جائیں اور کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں اور ڈائسپورا کو بھی ساتھ لے کے جائے. اور گورنمنٹ خود جب یہ دیکھیں نا بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ گورنمنٹ لے جا سکتی ہے، انڈیویجولس نہیں جا سکتے، جو اپوزیشن ہے وہ نہیں جا سکتی ہے. مطلب OIC میں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کی میٹنگ بلاتے، ان کی ذمہ داری تھی یورپین یونین کے اندر جاتے، ان کی ذمہ داری تھی کہ پرائم منسٹر خود جاتا یا ان کے فارن منسٹر جاتے جا کے وہاں پہ پارلیمنٹس کے ممبر کے ساتھ ملتے یا دیگر ڈیلیگیشن کو وہاں پہ لے جاتے. یونائٹڈ سیکورٹی کونسل میں یہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا کہ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ لیکن نا وہاں پہ ایک ایسا کنبوشن کیا نام ہے اس کا جو وہاں پہ جاسوس ہے جس نے لاکھوں لوگوں سینکڑوں لوگوں کو کلبوشن یادے. تو اس کے لیے تو یہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں اور انڈیا بھی جا رہا ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کشمیریوں کے لیے کوئی بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
5 اگست کے بعد ان کو امیڈیٹلی دے ور ہیو گان ٹو دی یو این سیکورٹی کونسل کہ آپ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ یو این سی پی کے ریزولوشن 122 بڑا کلیئر یہ بات کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈیموگرافک چینج یا کوئی بھی ٹیریٹوریل چینج یا کوئی بھی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نہ پاکستان نہ ہندوستان نہ دنیا کا کوئی بھی خطہ جو ہے وہ اس میں کشمیر کے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی وائلیشن ہے کس کی، یونائٹڈ سیکورٹی کونسل ریزولوشن کی، چاہے کوئی بھی ملک کرے، اور یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ بائنڈنگ اس لیے نہیں ہے کہ سیکورٹی کونسل ریزولوشن جب تک موجود ہے تب تک وہ پریویل کرے گی، چاہے وہ بائیلیٹرل ہو یا کوئی بھی ہو، یہ کشمیریوں پہ یا سیکورٹی کونسل پہ کو اوور رائڈ نہیں کرتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے پاکستان کے پاس کہ وہ جائے اور کشمیریوں کو یہ موقع دے، جو بات یہاں کا رہنے والا شخص وہ کر سکتا ہے، جو درد محسوس کر سکتا ہے، وہ شاید جس طرح فقار صاحب نے کہا وہ ہمارا امبیسڈر جو ہے وہ نہیں کرے گا وہاں پہ بات بیٹھ کے، یا پاکستان کے میں نے ایسے بھی دیکھے ایم این ایس دیکھے ہیں پچھلے عرصے میں، ایک ڈیلیگیشن گیا میں شاید نون لیگ کی گورنمنٹ کی صورت، تو ایک منسٹر صاحب تھے، یہ دو تین ان کو پتہ بھی نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، میں حیران پریشان تھا کیونکہ کشمیر کا نام بھی پورے طریقے سے نہیں آتا تھا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ، کم از کم لوگوں کو بہتر سمجھا بجھا کے کم از کم بھیجیں، یا ایسے لوگوں کو بھیجیں کشمیر کے بارے میں جانتے بھی ہوں۔ طاہر صاحب آپ نے سوال کیا، وہ لطیف اکبر صاحب نے دیا، میں چھوٹا سا اس کا جواب دے کے تو ساتھ ہی میں اپنا سوال بھی کروں گا کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، یہ جلوس یہ جلسے کچھ نہیں ہوئے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنی ہمت ہارنی چاہیے۔ آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ جو تقاریر کی ان تقاریر کو انہوں نے پریکٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی، ان کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے 3 اپنے آخری کول کہے تھے کہ میں 3 کام کرنا چاہتا ہوں، ایک میں کرنا چاہتا ہوں افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک، دوسرا پاک فوج جو وہ کر گئے، تیسرا وہ کہہ رہے تھے کشمیر کا مسئلہ اگر مجھے زندگی وفا کی میرے ساتھ تو میں یہ تینوں کام میری خواہش ہے، یہ ان کے اقوال میں ہے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر، پاکستانی لیڈر، ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے وہ کشمیر کے ایشو پہ پارٹی بنا لیتے ہیں، اور یہاں پہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ پائلٹ آتا ہے اسے چائے پلا کے واپس بھیج دیتے ہیں، تو کیا کشمیری اس سے خوش ہوں گے؟ کیا ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ بحیثیت پاکستانی بتائیں، میں پاکستانی ہوں سر، میں بائی کاسٹ کشمیری ہوں بٹ آئی ایم پاکستانی، میں اپنے اوپر سوال اٹھاتا ہوں آپ پہ بھی کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست کشمیریوں کے ساتھ کیا کری؟ سر ہم پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، کشمیریوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا پاکستان کا قصور ہے۔ میں نے ابرار کوئی نہیں کہا کہ کشمیریوں کا قصور ہے، میں تو کہتا ہوں کشمیریوں نے جو جدوجہد کی بہت کم ممالک میں اتنی طویل جدوجہد ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم ٹھیکیدار بن کے بیٹھ کے تھے ہمیں تو زیادہ کام کرنا چاہیے تھا نا۔ اب اکبر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے، کیا پرابلم ہے جی نہ بنانے کا؟ کیا انکار کر سکتے ہیں؟ اجازت نہیں ان کو، کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ اور پھر کشمیر کے اوپر اور کشمیریات کے اوپر آپ اسکالرشپ دے سکتے تھے غیر ملکیوں کو، آپ دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اس کے لیے چیئر قائم کر سکتے تھے، کسی نے روکا تھا آپ کو؟ اصل میں مصیبت ہے کہ فارن آفس کو چلانے والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلانا چاہتے تھے، اور ان کے نزدیک جو جدوجہد تھی وہ کی نوعیت وہی تھی جو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے عوام کو اس سارے معاملے سے باہر نکال دیا، پھر ایسی حکومتیں لائی گئیں آزاد جموں و کشمیر میں جو ان کے ایک اشارے کے اوپر فیصلے کرنے لگ گئی، اس سے بھی کشمیر کی جدوجہد آزادی پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ہمیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں ایک خوفناک بات کر رہا ہوں اور آپ شاید اس کو جاننا نہیں چاہتے یا اس کو درگزر کرنا چاہتے ہیں کہ 1980 کے بعد پاکستان میں پیدا ہونے والے نوجوان کو علم ہی نہیں ہے کشمیر کا ایشو کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر آپ چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ایک سطحی قسم کی انفارمیشن ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس ان ڈیپتھ انفارمیشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کام تو ہمارا تھا نا، یہ کام تو ہماری حکومتوں کو تھا کہ اگر ہم نے اس بات پہ یقین کیا ہے کہ کشمیر ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نہ کریں، اور اکبر لطیف صاحب کی باتوں سے مجھے خوف آنے لگ گیا، میرا خیال تھا کہ یہ جو ڈیموگرافک چینج ہے
اس پہ کچھ سال لگ جائیں گے. لیکن اکبر صاحب نے تو بڑے واضح الفاظ میں بڑی ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا ہے کہ 3 سال لگیں گے. اب مجھے بتائیں 3 سال کے بعد جب ڈیموگرافک چینج آ جائے گی, کیا ہم دنیا کے میں جا کے یہ باتیں بتا نہیں سکتے؟ کیا میں خیر اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن لے جا کے یہ جو ممبر ہوتے ہیں, آپ کا جو یہ برطانیہ ہے, آپ کے برطانیہ کے جو ممبر پارلیمنٹ کے ہیں, ان میں کافی ایسے ممبر ہیں جو کشمیر کے معاملات پہ کشمیر کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. کیا ہم زیادہ ممبرس کو نہیں مل سکتے؟ ہم جا کے دوسرے ممالک کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ کیا ان سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے؟ کیا ہم جو یہ ہوتی ہیں کانگریس کی کمیٹیاں امریکہ میں, جہاں پہ ہمارے خلاف 2-4 لوگ پیش ہوتے ہیں اور ظلم کی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں, کیا ہم ان کمیٹیوں کے آگے جا کے پیش ہو کے ان کو نہیں آگاہ کر سکتے کہ اس کا کیا ہو رہا ہے دنیا کے ایک اتنے بڑے خطے کے اندر؟ تو ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں, ہمیں ان کو ریلائز کرنا چاہیے, ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ, میں, اکبر لطیف جیسے جتنے لوگ بھی آج تقریریں کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, ان کو چاہیے کہ آپس میں رابطہ کریں اور سوچیں کہ 2-4 وہ کون سے نکات ہیں جو قابل عمل ہے اور جس پہ فی الفور کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک نمبر 1, پاکستان کی نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. نمبر 2, سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں گے. 3, جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ ذمہ داری لیں. چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہیں, ہماری چھوٹے چھوٹے جو آرگنائزیشنز ہیں, یا چھوٹے چھوٹے جو مندوبین پر مشتمل اگر کوئی لوگ جانا چاہتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, تو ان کو اسپانسر کریں. اگر ریاست پاکستان اتنی غریب ہو چکی ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کو اسپانسر نہیں کر سکتی, تو ان کو کرنا چاہیے. نمبر 4, دنیا بھر کے اندر کشمیریات کے اوپر, کشمیر کے اوپر جو ہمیں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ چیئرز قائم کرنی چاہیے اور اس کو اسپانسر کرنا چاہیے. یہ تو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جدوجہد جاری رکھیں. ورنہ اکبر لطیف صاحب کی باتوں سے میں تو بہت اور ہی سوچ میں میرے میں جنم لے گی, اور میں اسٹڈی کروں گا کہ اگر یہ 3 سال میں ڈیموگرافک چینج کر جانی ہے انہوں نے, تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرف نے تجاویز دی تھی, وہ تجاویز بھی انڈیا نے نہیں مانی تھی, حالانکہ وہ انڈیا کے حق میں بھی جاتی تھی اور فوج کی طرف سے تھی, لیکن وہ نہیں مانا تھا. چودھری صاحب, لطیف اکبر صاحب, میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا افتخار احمد صاحب سے, لیکن آپ اس کو سیکنڈ کر دیں تو لوگوں کو ایک آگاہی مل جائے گی. بات یہ ہے کہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ الیکشنز وغیرہ کرائے, جب وہ ایگزائل میں تھی, تو انہوں نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ پاکستانی ہے تو جنرل سیکرٹری کشمیری ہونا چاہیے. انہوں نے بیلنس کیا تھا, پارٹی میں بھی وہی ریشو دی تھی. یہی اگر ہم افتخار صاحب کی بات, آپ کی بات کو سیکنڈ کریں کہ ہائی کمیشنز, تو میں کہتا ہوں خالی ڈیسک نہیں بلکہ ڈپٹی ہائی کمشنر کشمیری ہونا چاہیے, جو چاہے پاکستانی ہو لیکن کشمیری کاسٹ ہو, اس کو کشمیر کا کچھ پتا ہو. اور جہاں پہ اگر کوئی بلوچ قوم زیادہ ہے وہاں پہ ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلوچی ہونا چاہیے, گلگتی ہونا چاہیے, گلگت بلتستان والا. ہم اپنے ملک کو اس طرح ریپرزینٹ کریں نا جی باہر. یہ ہے کہ وہاں سے کوئی سفارش لے کے آ جائے, وہ کیا بنتا ہے سر؟ دیکھیں ان کا اس میں میں اس پہ ایگری نہیں کرتا ہوں آپ سے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ضروری کہ کشمیری ہو, لیکن کشمیر کے بارے میں اس کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے جی, کہ جس علاقے میں جائے اس علاقے کی زبان اس سے سیکھ. مطلب چائنیز آتے ہیں, میں نے دیکھا ہے چائنیز فارسی اردو بولتے ہیں یہاں پہ آگے. میں نے اس دفعہ دیکھا عید پہ جو برطانیہ کا ہائی کمشنر تھا, اس نے اردو میں جہاں پہ اس نے اپنا جو مبارکباد دی سب پاکستان کے لوگوں کو. تو وائی ناٹ وی پیپل کین ڈو دیٹ. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس علاقے میں عرب میں جاتے ہیں تو عربی ان کو جاننی چاہیے, سیکھ کے جائیں یہاں سے. اسی طریقے سے کسی اور ملک میں جاتے ہیں وہاں کی زبان, رشین زبان سیکھنی چاہیے, دیگر جو زبانیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے, تاکہ اور پھر اس کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کشمیر کا ایشو کیا, اور ان کو ان کے لیے ٹارگٹ فکس کرنے چاہیے. جس طرح افتخار صاحب نے کہا کہ یہ اپنے طور پہ یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کے لیے ٹارگٹ فکس کرنے ہوں گے, اور ان کا باقاعدہ بات پوس ہونی چاہیے کہ آپ نے کس حصے میں کیا کام کیا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے تو یہاں پر تک بھی ایک تجویز ہماری آل پارٹیز کانفرنس AJK کی ہوتی رہی ہے, اس میں 2-3 تجویزیں ہم نے سر افتخار صاحب نے رکھی تھی.
پہلی بات تو یہ تھا کہ آپ نے کہا جی کہ ایک کشمیر پہ آپ جو ہے یہ ڈپٹی فارم منسٹر یا اسپیشل وے آن کشمیر جو ہے اس کو تعینات. آپ دیکھیں نا 50 قسم کے انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. اب وہ کوئی تو بیچارے وظیفے دے کے چلے گئے ہیں, پتہ نہیں وہ کس چکر میں چلے گئے, یہ تو مجھے نہیں پتا. ابھی وہ صحت والا بھی چلا گیا, دوسرے لوگ بھی جا رہے. تو اس لیے ایک یہ فارم منسٹر ڈپٹی فارم منسٹر کم از کم ہونا چاہیے جو کشمیر کے مسئلے کو لے کے باہر نکلے اور خود جا کے اس کو پڑھے اور کوئی کشمیر پہ, اور وہ تمام جو فارن مشنز ہیں ان کو بھی مانیٹر کرے اور وہاں پہ ان کو ٹارگٹ دیا جائے کہ آپ نے یہ کام کریں, اور کشمیر ڈیسک وہاں پہ قائم ہونا چاہیے تاکہ تب جا کے بات آگے بڑھ سکتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا جب تک پوری قوم اس پہ اکٹھی نہیں ہوتی, جب تک پوری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اعتماد میں نہیں لیتے, تمام پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لے کے آگے نہیں چلتے, میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر پہ کوئی پیش رفت یہ گورنمنٹ کرنے والی ہے. تو لطیف اکبر صاحب, میں افتخار صاحب سے فارن پالیسی اور کشمیر پالیسی اسی میں ہی آتی ہے, وہ میں سوال کروں گا, لیکن آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں جو آپ نے افتخار احمد صاحب کے جو مائنڈ میں ڈالی ہے, جو اس وقت وہ شدت ان کو آئی ہے, اس کو آپ جواب دیں. تو اس کے حساب سے تو ہمیں اقوام متحدہ والی اسمبلی نہیں, پہلے اپنی اسمبلی کو جگانا پڑے گا. جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ 2-3 سال میں یا 4 سال میں یہ کام ہو جائے گا, تو ہمیں تو پہلے اپنی اسمبلی کو جگانا پڑے گا. سر آپ اسمبلی کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ہمیں آپ پاکستان, ہماری یہ بدقسمتی اب یہ ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومتوں کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کشمیر کے ایشو کیا ہے. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں نا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا, پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھی نا حکومتیں بھی. جس وزیر امور کشمیر کو یہ نہیں پتا کہ سیاچین کہاں واقع ہے, اس پہ کب ہندوستان نے قبضہ کیا ہے, جس وزیر امور کشمیر کو یہ نہیں پتا وہ کبھی کشمیر میں آتا بھی نہیں ہے, اب اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ ہیں. ہمیں تو پہلے سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ کشمیر کے ایشو کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے بندے کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائیں جو کشمیر کے بارے میں علم رکھتا ہو, کشمیر کے بارے میں جانتا ہو, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی قید نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن سے ایسا بہتر بندہ ہو جو, میں آپ کو سچی بتاؤں, میرا فخر امام صاحب پہ میرا بہت, میں اس کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں کہ ویری گڈ پارلیمنٹرین, آئی ہیو ایوری ریگارڈ فار دی مین. لیکن میرا ایک دفعہ اسلام آباد میں لاسٹ ایئر وہاں پہ کشمیر پہ سیمینار پہ میں اکٹھے ہو گئے, تو آپ کو پتہ ہے افتخار صاحب نے کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی کشمیر کو اسٹڈی کر رہا ہوں. وہ اسٹڈی کرتے کرتے وہ تو چلے گئے, اب دوسرے آ گئے ہیں, اب مجھے نہیں پتا ان کو اسٹڈی کرنے میں کتنا ٹائم لے گا. تو آج میں نے دیکھا شیری رحمان صاحبہ کشمیر پہ بات کر رہی تھی سینٹ کے اندر, پتہ لگتا تھا کہ بندہ کشمیر پہ نالج بھی رکھتا ہے اور بات بھی کرنا جانتا ہے. ایسے لوگوں کو لے کے آ گیا جن کا انیشیٹو ہو, جن کا کام کرنے کا. جی اکبر صاحب اس کی وجہ ہے کہ جب آپ شیرینی کی بات کرتے ہیں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے کہ جس کے نزدیک کشمیر ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا اور غالباً ایشو رہے گا. اگرچہ ان کی بھی اب بڑی کوتاہیاں ہیں ماضی میں, اگر دیکھیں لاسٹ گورنمنٹ کو تو کافی کوتاہیاں ہیں, لیکن کشمیر ان کی جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس کا حصہ ہے. دوسری جماعتوں کا کشمیر صرف ایک سلوگن ہے, ون لائنر ہے, یہ فرق ہے. لیکن بجائے ہم ان پہ اعتراض کریں, دیکھیں فیوچر کے لیے بات کریں, فیوچر میں ہی سب ڈسیزن ہونے ہیں. آج گزر گئی اور ہم کل میں داخل ہو جائیں گے, آج کی ریلیز ختم ہو جائیں گی, سب پیسے پوسے لے لیں گے, جھنڈے کتنے کے تھے, جلوس کتنے کے تھے, کتنے پیسے لگے, تو جنہوں نے پیسے لینے ہیں وہ لے لو کے گھروں میں چلے جائیں گے. لیکن میرے جیسا آدمی سوچے گا کہ بھئی آنے والے کل میں کیا, اگر آنے والے کل میں سارا ہندو وہاں پہ آ کے بس جانا ہے تو میرے لیے یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس نقطے کے اوپر خاص طور پہ ہمیں بات کرنی چاہیے دنیا میں کہ یہ جو ایک پلیبیسائٹ تو وہی ہو سکتا ہے نا, اسی پاپولیشن کا پلیبیسائٹ ہو سکتا ہے. اور جب یہ تسلیم ہندوستان نے خود بھی کیا تھا کہ یہاں پہ نان کشمیریز کو پراپرٹی نہیں دی جائے گی, ڈومیسائل نہیں دیا جائے گا, ان کو یہاں پہ شہریت نہیں جائے گی, تو انہوں نے تسلیم کیا تھا. اٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی نہرو, اور اس نے اس کو تسلیم کیا تھا اس عمل کو, تبھی تو اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا. اور اس اسپیشل اسٹیٹس کے اندر یہ تینوں چیزیں لازمی تھیں. اگر وہ اسپیشل اسٹیٹس مودی نے ختم کر دیا ہے تو دنیا کو بتانے کی ہمیں ضرورت ہے نا کہ اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرنے کے بعد مودی کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا, اور وہ کیا کر رہا ہے,
اور اس کے بعد اگر پلیبسائٹ کو ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ افتخار صاحب، جو لطیف اکبر صاحب تو ہر اپنی نئی بات میں کوئی نئی ایسی وہ الارمنگ بات کر دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ فارن پالیسی جو ہے 1973 کی جو ہم نے داخل دفتر کی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو ہی زندہ کر دیں، اس کو ہی ایکٹیویٹ کر دیں تو کشمیر بھی اسی میں آتا ہے. اور آپ نے کہا پیپلز پارٹی تو جنم ہی کشمیر ایشو پہ لیا ہے. تو کیا ہم سارے مل کے، کوئی بھی پارٹی ہے، یہ ہم کہتے ہیں، جو لطیف اکبر صاحب کہہ رہے تھے جی وہ منسٹر اس کو نہیں پتا، ہمارے تو پرائم منسٹر کو نہیں پتا سر. ابرار، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں اس معاملے پہ کچھ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد شخصیت تھی جس نے اس سارے معاملے کو محسوس کیا، اور اس کی بہت بڑی وجوہات تھیں. اگر آپ کبھی 1970 کے انتخاب کی نتائج کو دیکھیں تو جن علاقوں میں پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ وہ لوگ آ کے رہائش پذیر ہوئے تھے جو 1947 میں وہاں سے ہندوستان سے چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے، اور ان کا کشمیر سے اور کشمیر کی آزادی سے اور اس تحریک سے ایک وابستگی بھی بڑی گہری تھی، کیونکہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے. آپ کی خود اپنی پارٹی نے جب دوبارہ اقتدار لیا تو جن 4 ایشوز کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ آپ اس پہ زیادہ مداخلت نہیں کریں گے، اس میں ایک فارن پالیسی بھی تھی. ود آل ریسپیکٹ ٹو بوتھ آف یو، آپ ناراض ہوں گے میرے سے، لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ فارن پالیسی اب کوئی اور ہی چلائے گا، تو وہی چلا رہے ہیں. وہ انہی کے طریقے سے فارن پالیسی چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 منٹ چپ رہو تو ہم 1 منٹ چپ ہو جاتے ہیں، وہ کہیں گے 1 گھنٹہ چپ رہو تو ہم 1 گھنٹہ چپ ہو جائیں گے. ایسے نہیں چلتا. میں تو بات کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی، ناٹ مین آف اینی پولیٹیکل پارٹی اور اینی پولیٹیکل آئیڈیالوجی. دیکھیں میری کمٹمنٹ ہے، میں نے ان لوگوں کو یہ کمٹمنٹ دے کے تباہ کر دیا ہے، ان کے خاندان میں نے غرق کر دیے ہیں، ان کو میں نے پھانسیوں کے پھندے تو خیر نہیں لیے، ان کو میں نے گولیوں کا نشانہ وہ میری وجہ سے بن رہے ہیں. میرے اپنا جو کمٹمنٹ ہے اس کے سارے بن رہے ہیں. کیا ان کا کیا ایشو ہے جی؟ ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں. ان کو انٹرنل آزادی تو دی جا سکتی ہے. کیا اسے علاوہ وہاں پہ مسلمان نہیں بستے دنیا میں؟ اگر ہم نے ہی کمپرومائز کرنا ہے، اور جو ہم نے لاسٹ ایئر کمپرومائز کر لیا، تو ان بیچاروں کی قربانیاں دینے میں ہم ان کو کیوں ہر وقت اکساتے رہتے ہیں؟ آرام سے بیٹھ کے سوچئے گا. میں جدوجہد آزادی کی حمایت کرتا ہوں. میں اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا اقوام متحدہ میں کہ ہاں کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا. اور اگر نہیں ہے، دیکھیں اگر تو انہوں نے آسانی پیدا کرنی ہے تو ان کو یہ ساری جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ کیوں دیں؟ میرا سوال ہے کیوں دیں، کس کے لیے دیں؟ میں تو آپ کو پہلے اپنے آج کی گفتگو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں تو اس کشمیر کا حامی ہوں جو کشمیریوں کا ہو. میں کسی ایسے کشمیر کی حمایت نہیں کرتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ ہو. آئی ایم فار دی کشمیریز، لیٹ دی کشمیری ڈیسائڈ دیئر فیٹ. اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ساتھ بسم اللہ، اگر نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کی مرضی. آپ ان کے ساتھ ایسے معاہدے کر سکتے ہیں. دنیا میں سوئٹزرلینڈ ہے یہ نہیں ہے کہ تمام جنگوں سے بالا تر آرام سے بیٹھا رہا، نہیں بیٹھا رہا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو یقین دلایا ہوا ہے، اور اس یقین سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن سوال میرا یہ ہے وہ کب تک قربانیاں دیں، اور ہم کب تک یہ ان سے مطالبہ کرتے رہیں گے انڈائریکٹلی ہم آپ کے ساتھ ہیں، 1 منٹ خاموشی، 2 منٹ کا جلوس، 3 منٹ کا نعرہ، یہ کیا ہے؟ تو لطیف اکبر صاحب جیسے افتخار صاحب نے کہا، وہ تو دیکھیں اوپن سیکرٹ ہے. صاحبزادہ یعقوب کی صورت میں ہمیں فارن پالیسی جس طریقے سے وہ تو ہمارا تو شاید یہ نظریہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر مزید بعد میں فارن پالیسی بھی چلی جائے گی، وزارت داخلہ بھی گیا، اب تو انفارمیشن منسٹر بھی چلا گیا. اب تو یعنی کہ کوئی جگہ نہیں بچی. ہم نے سرنڈر نہیں کیا تھا کیونکہ جمہوریت ہے، ہم سرنڈر نہیں کرتے، لیکن حفظ مقدم اگر کوئی بات اس وقت ہوئی تو معین قریشی جیسے وزیر اعظم بھی آئے. آپ جو لطیف اکبر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ بینگ جیسے وہ کہہ رہے ہیں سن آف دا سوائل،
اور آپ نے اتنی خوفناک قسم کی باتیں کی ہیں. میں آج کا یہ پروگرام اس طرح نہیں کرنا میں نے کہ یہ میرے فارمیلٹی پروگرام کر کے تو لوگوں کو دکھانا نہیں. آج آپ دونوں نے وہ مجھے بات کہنی ہے جو عوام کو دیکھنے سننے والوں کو بات کہنی ہے کہ ان کو ہلائیں, ان کو جھنجھوڑیں, کہ پاکستان کی اسمبلی کو اٹھائیں, پاکستان کے وزیر اعظم کو اٹھائیں, چیف آف آرمی اسٹاف کو اٹھائیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹھائیں, ساری عوام کو اٹھائیں سر. بالکل جی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں. اب ہم تو میں پیپلز پارٹی نے سر 2 آل پارٹیز کانفرنسز کی ہیں 5 اگست 2019 کے بعد, اور چیئرمین صاحب خود بھی یہاں پہ مظفر آباد 5 اگست کے واقعے کے بعد 11 اگست کو جہاں پہ نماز عید کی نماز جو ہے جگتی کے لیے جہاں پہ انہوں نے ادا کی. پھر پورے پاکستان میں انہوں نے جلسے کیے, جی بی میں بھی کیے, اور کشمیر ایشو پہ انہوں نے بڑا واضح موقف کیا. پھر پارٹی کا جو میں تاسیس جو ہے, دیکھو افتخار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ پیپلز پارٹی کے بلڈ میں بات شامل ہے کہ کشمیر کے بلڈ میں شامل ہے. کشمیر لوگوں کا باقیوں کا شاید کچھ لوگوں ہو, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بلڈ میں شامل ہے. تو چیئرمین صاحب نے پہلی دفعہ کہ پوری پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں یوم تاسیس جو ہے وہ کشمیر میں مظفر آباد میں جہاں پہ رکھا. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بات تھی جو ان کی طرف سے کی گئی ہے. البتہ یہ بات اب میں سمجھتا ہوں کہ اے جے کے گورنمنٹ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان کو پوری کرنی چاہیے, اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اگر ہمیں جا کے پاکستان کی, میں نے اپنی یہ سجیشن بھی پیش کی تھی, میں نے جو 2 جو آل پارٹی کانفرنس کی, ایک اسلام آباد میں کی تھی اور دوسری مظفر آباد میں ابھی جولائی میں نے کی ہے. تو اس سے میں نے اپنے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اے جے کے جو ہے یہ ہوسٹ کرے تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع کریں اور ان سے یہ کمٹمنٹ لیں کہ کشمیر کے ایشو پہ وہ اکٹھے رہیں گے اور ساتھ چلیں گے. تو اس پہ پھر ابھی پرائم منسٹر اے جے کے نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم خود کریں گے اس کو, اور جا کے تمام ایک وفد بنا کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان سے جا کے ملاقات کریں گے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کو انہوں نے کیوں یہ بات ابھی تک اس کو وہ بھی آگے لے کے نہیں چلے اس بات کو. ان کے اپنے کوئی مسائل ہوں گے, کوئی مسائل ہوں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کر رہیں گے. میں بھی کل پرسوں بھی ہماری ایک انٹرنل جو سیکٹری انفارمیشنز کی کانفرنس تھی ان کشمیر, تو اس میں مجھے بھی انہوں نے مدعو کیا تھا, نفیسہ شاہ صاحب نے, مولانا بخش چالوی نے. اس سے میں نے یہ رائے دی تھی کہ ہم یہ کشمیر پہ کانفرنس جو ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے پاکستان کی پارٹی کو ہم پیپلز پارٹی اے جے کے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کم از کم ان کو ایک پلیٹ فارم تو مہیا کریں, ان کو کم از کم یہ تو بتائیں کہ ہمارا ایشو کیا ہے اور اس میں کیا کیا نزاکتیں ہیں اور یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے, تاکہ ان کو سینسٹائز کیا جائے اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو اس وقت موجودہ جموں کشمیر کے اندر ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے ایک سجیشن دی ہے, اگر پارٹی الاؤ کرتی ہے تو ہم اس پہ یقینی طور پہ کام کریں گے اس پہ. افتخار صاحب, ہم وی آر بلیسڈ کہ الحمدللہ ہمارے جو فخر ایشیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کشمیر پہ جو تقاریر ہیں وہ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا جو ہے نا جذبہ بڑھ جاتا ہے, ان کا ایک مورال ہائی ہو جاتا ہے. ہم بلیسڈ ہیں. اور اسی طرح دیکھیں شہید بی بی رانی نے, اور پھر آج نوجوان چیئرمین بھی کہتا ہے کہ ہم لواں گے پورا کشمیر لواں گے. وی آر بلیسڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بلیسڈ ہیں کہ آپ جیسے صحافت کے علم بردار پاکستان میں ہیں. آپ لوگ اپنا تھنک ٹینک بنا کے اور پاکستانی پارٹیوں کو, پاکستانی حکومت کو یہ چیزیں آپ ڈیلیور کریں, گائیڈ لائن دیں. آپ کا بھی سر یہ کام ہے. یو کین ڈو اٹ. میں اپنی کوشش کروں گا انشاءاللہ, جتنی میری اوقات ہے میں اس میں کوشش کروں گا. تھینک یو راز صاحب. آپ تھنک ٹینک ہے, آپ تھنک ٹینک ہے, آپ مطلب اور اپنے سینئر صحافیوں کو ملائیں اور اس میں بات کریں. دیکھیں میں ایک شخص ہوں جو کچھ چیزوں میں یقین رکھتا ہے, اور ضروری نہیں کہ باقی لوگ بھی میرے سے اتفاق کریں گے سر, کچھ نہ کچھ. جی آپ کے بہت سارے اینکر جنہیں طلعت حسین صاحب تھے, جاوید چودھری صاحب تھے, ٹوبیکو کمپنی کے پروگراموں میں یہ مظفر آباد آتے رہے. تو میں نے ان سے یہ بات کی, میں نے کہا یار یہ ٹوبیکو کمپنی اور آپ کے کھوتا مارجا اور وہ جو کیا نام ہے وہ کون سی ایکٹریس ہے میرا یا جو بھی ہے,
اس کا بات چلے تو آپ آدھا آدھا گھنٹہ چلاتے ہیں، اس کے بار بار چلاتے ریپیٹیشن کرتے ہیں، تو کشمیر پہ لوگ مرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی یہ کمرشل ادارہ ہے تو کمرشل جو پیسے دیتے ہیں، میں کھوتا بھی آپ کو پیسے دیتا ہے اور میرا بھی آپ کو پیسے دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب ساری باتیں افتخار صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جس حد تک اب یہ کمرشلائز ہے ساری باتیں، اور پھر اس میں ان کی اپنی جو پریارٹیز ہیں اور جو لوگ ان کی، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اس کے میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں دنیا میں نے مارشل آرٹ دوروں میں بھی اس قدر نہیں دیکھی۔ لطیف اکبر صاحب، بات یہ ہے، مجھے یہ بات کہنے دیں کہ ہمارے جو صحافی ہیں نا، اور یہ اپنے بھی ذاتی ایجنڈے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، مطلب خامن میر چونکہ کشمیری ہے تو وہ بات کرتا ہے، لیکن باقی لوگ نہیں کرتے، ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں، کیونکہ وہ کشمیر کا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے والد کشمیر کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں بلیو کرتا ہوں، آئی ہیو ورک ود مقبول بٹ، وی ہیو بین ٹو دی لاہور قلعہ۔ سوال ہے ہم کیوں کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمام اینکر اور تمام صحافی یہ سوچتے ہوں، اور ہر اینکر کا، ہر صحافی کا اپنا اپنا ایک سوچ، ایک فکر ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو فوج نے اس معاملے کو ہینڈل کر کے اور ہمیں embarrass کر دیا ہے، اگر ہم ضرور سے زیادہ بات کرتے ہیں تو سوچا جائے گا کہ ہم فوج کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، اور فوج جو ہے وہ اپنی منمانی کرتی ہے، جب وہ چاہتی ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ ہونے دیتی ہے، جب وہ نہیں چاہتی اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتی۔ تو ہم تو عجیب ایک مخمصے میں پھنس گئے ہیں نا جی۔ اب اس کا کسی کے پاس جواب ہے میرے سوال کا؟ بہتر ہے کہ ہم اور تلخ باتیں نہ کریں، اور اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں کہ ہم لوگ سفارتی محاذوں پہ ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ، دانشوروں سے، جو سوسائٹی کے دنیا میں جو دانشور رہتے ہیں ان سے انٹیکٹ کریں، جو ہیومن رائٹ کمیشن ہیں، ہیومن رائٹ کی جو کمیٹیز ہیں، جو این جی اوز ہیں وہاں پہ اس قسم کی جو تھنک ٹینک ہیں، ان سے رابطہ کریں، اور اس مسئلے میں جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ تعاون کریں، اپنے سطح پہ پہلے کر رہے ہیں اور کریں، بس یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کسی منسٹر کو جا کے یہ نہیں سمجھا سکتا کہ پیسہ کس نے دیا تھا، انگریزوں نے پیسہ کیوں لیا تھا، انگریزوں کو پیسے کی ضرورت کیوں تھی، انہوں نے یہ معاہدہ کیسے کیا، کیا یہ انگریز معاہدہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، یہ باتیں جا کے میں تو سمجھانے سے رہا جو کیا نام ہے وہ جو کمیٹی کا سربراہ جو کشمیر کا۔ I'm sorry۔ یہ ابھی بولے ہیں نا میرے استاد محترم، یہ ابھی جو اندر سے نکلے نا افتخار صاحب، یہ ہے میرے استاد محترم۔ استاد محترم، آپ نے باتیں تو سب نے، آپ دونوں نے کی، لیکن اب لاسٹ پروگرام کا حصہ ہے، 1 2 3 کر کے کوئی ایسے سٹیپس بتا دیں۔ نہیں چوئی صاحب، میں آپ سے بعد میں سوال کروں گا۔ جی بولیں۔ I am running out of battery، اب اس کو ختم کریں آپ۔ بس آخری افتخار صاحب 1 2 3 کر کے کوئی 3 سٹیپ بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے جی۔ یہ اس پہ کیا سٹیپ لینے چاہیے ہمیں؟ افتخار صاحب کا میں خیال میں وہ سٹک ہو گیا ویب کیم۔ جی چوئی صاحب، آپ 1 2 3 کر کے اپنا میسج دیں اور یہ بتائیں کہ کیا سٹیپ لینے چاہیے حکومت کو، پاکستان کو، کشمیریوں کو، اوورسیز ڈائسپورا کو، کس کو، جو 3 آپ سجیشنز دیں۔ لیکن گورنمنٹ پاکستان کو سب سے پہلے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کی ایک کانفرنس بنا کے اس میں ایک ڈیلیگیشن اپنا لائن آف ایکشن بنائے، اور ڈیلیگیشن کو ساری دنیا میں بھیج کے کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرے۔ جس نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس اینڈ پہ بھی کام ہونا چاہیے، جو ہمارے یورپین یونین کے جو وہاں پہ کمیشن ہے یا فرینڈز آف کشمیر ہیں برطانیہ میں، ان کے پارلیمنٹس میں، ان پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ کشمیریوں کو وہاں پہ جو ہے ڈائسپورا جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک پریشر ڈیولپ کر سکے وہاں کی حکومتوں پہ۔ اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ فوری طور پہ وہ اس کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ مختلف فورمز پہ لے کے جائے، اور اس پہ جتنا بھی جلدی اگریسولی کام کر سکتے اس پہ کریں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز۔ اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو کشمیر کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، کشمیر کمٹمنٹ ہو، اور خالی کمٹمنٹ سے بات نہیں بنتی لیکن معلومات بھی رکھتا ہو۔ تو ہم اس قاعدے میں تو کسی کو نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، شیر رحمان صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں، کہ آپ ان کو لے کے آگے جا سکتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا جی۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کا پلیٹ فارم ہمیشہ حاضر رہے گا، کشمیر کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔
लतीफ अकबर साहब हम आपके साथ हैं और ओवरसीज इंशाल्लाह डायस्पोरा आपके साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। आपका मैं भी इफ्तिखार साहब बहुत भी आ गए शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर इब्रार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आप आखिरी देखने सुनने वालों को आखिरी 2-3 पॉइंट्स बता दें क्या करना चाहिए हमें। हमें अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए ये मसला क्या है, हम इस मसले की हमायत क्यों करते हैं और हमें इस मसले की हमायत क्यों करनी चाहिए, ये बातें हमें समझानी चाहिए। और दुनिया के हर जो भी सतह पे, जिस सतह पे भी हम अप्रोच कर सकते हैं करें और ये अपना केस उनके आगे पुट करें। लेकिन मैं सर आप दोनों की बातों सर आंखों पे मैं फिर उम्मीद करूंगा, गाए बगाए आपसे मैं कहता रहूंगा, तंग करता रहूंगा कि इफ्तिखार साहब प्लीज अपना थिंक टैंक, अपने जितने भी साफी हैं या जो और भी है, चलिए ठीक है, थैंक यू। आप एक पॉलिसी देखेंगे क्या हो सकता है। ओके, इंशाल्लाह सर, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।